ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھیں، پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے۔ ہیں لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ زمیں ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن تمام ہے۔ محترم صدر اجلاس اور میرے معزز بھائیوں، میری تقریر کا موضوع آپ نے سماعت فرما لیا ہے، نزول قرآن کا آغاز اور قرآن کریم کی ترتیب و تدوین۔ یہ مضمون فی ذات ہی دقیق بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے، اور میں اپنی کم مائگی اور کم علمی کی بنا پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح اس مضمون کو بیان کرنے کا حق ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ اس مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 193 تا 195 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً یہ قرآن رب العالمین خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو لے کر ایک امانت دار
کلام بردار فرشتہ جبرائیل تیرے دل پر اترا ہے تاکہ تو ہوشیار کرنے والی جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اور تمام مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان اور یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور رب العالمین خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قدس یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر یہ نازل ہوا، اور اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ تجلی فرمائی اور قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے قلب مطہر پر نازل ہونے لگا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید اسی طرح موجود ہے۔ اس کا زیر زبر، اس کے نقطہ اور شوشہ میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں، اور یہ انسانی کوششوں اور انسانی دستبرد سے محفوظ اور غیر متبدل ہے۔ اور قرآن مجید کا یہی اعجاز اور یہی اس کی فضیلت تمام الہامی کتابوں پر ہے کہ دیگر الہامی کتابوں کے مقابلہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آگے بڑھوں، مجھے سب سے پہلے آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کا نزول کن حالات میں اور کن کیفیات میں ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں رویا صادقہ دکھانی شروع کی۔ جو کچھ آپ رویا صادقہ میں دیکھتے تھے وہ منوان آپ اس کا ظہور صبح اسی طرح دیکھ لیا کرتے تھے، وہ خواب اسی طرح پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور منشا سے ہی عبادات کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ آپ علیحدہ اپنا زاد راہ لے کر، اپنا توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر یا آپ کا وجود ہوتا تھا یا اللہ تعالیٰ کا وجود ہوتا تھا۔ نہ جانے آپ کس رنگ میں عبادت کیا کرتے تھے، کس رنگ میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے، کس رنگ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے، آپ کی عبادت کا کیا رنگ ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی، کس طریق پر آپ عبادت کرتے تھے، یہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جانتا ہے یا آپ کا خدا جانتا ہے۔ جب آپ نے اس طریق پر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی اور غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ رویز ہو کر خدا سے گریہ آزاری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصلاح خلق کے لیے چن لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی غار حرا میں یہ وحی نازل کی اور یہ بار امانت آپ کے سپرد کیا
یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی جو بڑی ہی عظیم تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، اور آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے سپرد یہ امانت، یہ بوجھ سپرد کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن خدا کا یہ بندہ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ غار حرا میں آپ پر سب سے پہلے جو قرآن مجید کی صورت میں وحی نازل ہوئی، جو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیں۔ اس غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے، آپ نے فرمایا میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو امی اور جاہل اور بےکس ہوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی عذر پیش کیا کہ میں تو امی اور جاہل ہوں، میں یہ عظیم ذمہ داری کس طرح اٹھا سکوں گا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ کو زور سے بہنچا اپنے ساتھ اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس خدا کے نام پر پڑھیے۔ تب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جو قادر و توانا خدا اتنی عظیم ذمہ داری مجھ پر ڈال رہا ہے، وہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کی پھر توفیق بھی خود عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس بار امانت کو، اس ذمہ داری کو اٹھانے کا عزم کر لیا، لیکن آپ کے اوپر بحیثیت بشر ہونے کے ذمہ داری کا ایک احساس تھا۔ آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، آپ کو تھوڑی سی کپ کپی محسوس ہوئی۔ آپ غار حرا سے گھر لوٹے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ کی شریک حیات تھیں، آپ نے ان کو جا کے سارا حال سنایا اور فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کوئی کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے تو سردی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ ماجرا ہے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کے اندر تو اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں کہ ان اخلاق فاضلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی تائید فرمائے گا اور آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تب اس قرآنی وحی کے ساتھ جہاں ایک طرف قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، وہاں ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوت، آپ کی نبوت کی بعثت کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا، اور پھر آپ کی نبوت کا جو زمانہ 23 سال تک پھیلا ہوا ہے، ان 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا چلا گیا۔ گویا آپ کی نبوت کا آغاز بھی الہام سے ہوا، اور آپ کی نبوت کا جو انتہا ہے وہ بھی الہام کے ذریعہ ہی ہوا، یعنی آپ کی وفات جب ہوئی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے قرآن مجید جو ہے مکمل طور پر نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کا نزول کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے ایک لمبے عرصہ تک قرآن مجید مختلف ٹکڑوں کی صورت میں نازل ہوتا رہا،
آپ کی نبوت کے مجموعی ایام کے مقابلہ پر اگر قرآن مجید کی مجموعی آیات کی تعداد کو دیکھا جائے تو روزانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، تو وہ اوسط ایک آیت سے بھی کم بنتی ہے، کیونکہ جہاں آپ کی نبوت کے ایام کم و بیش 7970 دن بنتے ہیں، وہاں قرآن مجید کی آیات کی تعداد صرف 6236 بنتی ہے، اور چونکہ قرآن مجید کے الفاظ کی مجموعی تعداد 77934 بنتی ہے، اس لیے فی آیت 12 الفاظ کی اوسط ہوئی، اور جس سے روزانہ نزول قرآن کی اوسط کم و بیش 9 لفظ سمجھی جا سکتی ہے۔ ان اعداد و شمار سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید بہت آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما تھی، جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ پھر قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 93 مکی صورتیں ہیں اور 21 مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں کی تعداد کو تھوڑی ہے، مگر عموماً مدنی صورتیں جو ہیں وہ قدر لمبی ہیں، اور 1/3 حصہ قرآن مجید کا مدنی ہے، اور 2/3 جو حصہ ہے، 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی ہے۔ صورتوں کے نزول کی تاریخ اس طرح پر ہے کہ ابتدائی مکی زندگی میں جو بعثت نبوی کا 5 سالہ دور ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 60 صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر جو درمیانی دور کہلاتا ہے، یعنی 10ویں سال بعثت نبوی کا، اس میں 17 صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر آخری مکی دور جو ہجرت تک ہے، اس میں 16 صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے پہلے اور دوسرے سال میں 6 صورتیں نازل ہوئیں، ہجرت کے تیسرے اور چوتھے سال میں 3 صورتیں نازل ہوئیں، اور ہجرت کے 5ویں اور 8ویں سال میں 8 صورتیں نازل ہوئیں، اور ہجرت کے 9ویں اور 10ویں سال میں 4 صورتیں نازل ہوئیں۔ اس طرح مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 8 سال، یہ آپ کے نبوت کے 23 سال کا زمانہ بنتا ہے، اور اس میں آپ پر 114 صورتیں نازل ہوئیں۔ جہاں تک قرآن مجید کے نزول کا سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق مبارک تھا کہ قرآن مجید کی جو بھی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھیں، آپ ساتھ کے ساتھ اس کو صحابہ کو یاد کرواتے چلے جاتے تھے، اور اس زمانے میں جو لکھنے کا طریق رائج تھا، اس کے مطابق لکھواتے بھی جاتے تھے، اور خدائی تفہیم کے مطابق اس کی ترتیب بھی ساتھ کے ساتھ قائم فرماتے چلے جاتے تھے۔ یہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور اس کی دیگر الہامی کتب پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا تو اس کی حفاظت کا طریق جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت سے ہوا، وہ یہ تھا کہ جوں قرآن مجید کے حصے نازل ہوتے چلے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ کے ساتھ صحابہ کرام کو یاد کرواتے چلے جاتے تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد بھی کر لیں، اس کو سمجھ بھی لیں،
اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو بنایا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، یعنی صورتوں کی شکل میں اتارا ہے تاکہ اسے سہولت اور آہستگی کے ساتھ لوگوں کو پڑھ کر سنا سکیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ جب قرآن مجید اس طریق پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا شروع ہوا تو مخالفین نے اس وقت یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ کیوں قرآن مجید اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن مجید کیوں نہیں ایک ہی جملہ میں پورے کا پورا نازل ہو جاتا؟ جب اللہ تعالیٰ عالم الغائب ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اسی طرح ہی ہے یہ اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعہ سے تیرا دل مضبوط ہو۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ انتظام فرمایا کہ جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا چلا جا رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ کے ساتھ یاد کرواتے چلے جاتے تھے، اور تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں نازل فرمایا تھا، ایسی قوم میں مبعوث فرمایا تھا جو قوت حافظہ کے لحاظ سے کمال درجہ رکھتی تھی، اور ان کے اندر اپنے جو حالات ہیں، اپنے قصائد ہیں، اپنے جو اشعار ہیں اور بہادری اور شجاعت کے جو قصائد ہیں ان کو یاد کرنے کی بہت ہی زیادہ صلاحیت موجود تھی، اور وہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھ کے ساتھ کے ساتھ آگے منتقل کرتے چلے جاتے تھے نسلاً بعد نسل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جماعت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا ہی غضب کا قوت حافظہ عطا کیا تھا کہ وہ بھی قرآن مجید کو ساتھ کے ساتھ یاد کرتے چلے جا رہے تھے، اور سینہ بسینہ یہ صحابہ کرام اس کو یاد کر کے محفوظ کرتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جزوی طور پر قرآن مجید کو یاد کرنے والے ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری طرح پر قرآن مجید کو یاد کیا ہوا تھا، اور اس میں سے 4 صحابہ تو ایسے تھے جن کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح آزمایا تھا، ان پر تجربہ کیا تھا، اور پھر ان پر اعتماد کر کے ان کو دوسرے مسلمانوں کی اور صحابہ کی تربیت کے لیے اور ان کو قرآن مجید سکھانے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے اصحاب ایسے پیدا ہوتے چلے گئے جو سینہ بسینہ قرآن مجید کو یاد کرتے چلے گئے، اور اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام ہوتا چلا گیا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ انتظام فرمایا قرآن مجید کی حفاظت کا کہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم سے قرآن مجید کی ساتھ کے ساتھ ترتیب بھی قائم فرماتے گئے۔ چنانچہ احادیث سے اور قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اس قرآن مجید کو جمع کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو دنیا کے سامنے سنانے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو اسی لیے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور اس زمانے میں قرآن مجید کو لکھنے کا رواج موجود تھا، اس کا ثبوت ہمیں ان باتوں سے ملتا ہے، قرآن مجید کی ان آیات سے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے مومنوں جب تم آپس میں کسی وقت مقررہ کے لیے کوئی دین کا معاملہ کرو، کوئی آپسی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔
پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا کہ یہ بزرگ قرآن ایک محفوظ کتاب کی صورت میں ہے اور اس کو وہی شخص چھو سکتا ہے جو پہلے اپنا تزکیہ کرے، وہی اس کے معارف سے حصہ پا سکتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک کرے اور باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک کوئی کتاب موجود نہ ہو جسمانی طور پر، اس وقت تک اس کے لیے لمس کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کر لیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، وہ پاک صحف پڑھ کر سناتے ہیں جس میں مضبوط کتب موجود ہیں۔ اقرب الموارد میں صحف کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ کرتاس مکتوب، یعنی ایسا ورق جو لکھا ہوا ہو، اور مفردات امام راغب میں لکھا ہوا ہے التی ما یکتب فیہا، یعنی وہ چیز جس میں کچھ لکھا جائے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھنے کا رواج موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں مختلف بادشاہوں کی طرف تبلیغی خطوط لکھ کر بھجوائے، اور ہمیں مختلف احادیث سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی تھیں آپ ساتھ کے ساتھ لکھوایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جو بعد میں خلیفہ ثالث بھی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کاتب وحی بھی رہ چکے تھے، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو کاتبان وحی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلوا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات کو فلاں سورہ میں فلاں جگہ لکھو۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ بھی کاتبان وحی میں سے تھے، اور آپ کی یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں یا ایک آیت نازل ہوتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پر ایک تو ایک گرانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، اور آپ کے چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ جو ہے ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو فلاں سورہ میں فلاں جگہ لکھو۔ اور اسی طرح جب کبھی کوئی ایک آیت کا بھی ٹکڑا نازل ہوتا تھا تو کسی نہ کسی کاتبان وحی میں سے جو اس زمانہ میں موجود تھے ان کو بلوا کر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو فلاں سورہ کے فلاں حصہ میں لکھو۔ تو ان احادیث سے بھی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا آپ خدا تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق، خدائی ارادہ کے مطابق ساتھ کے ساتھ اس کی ترتیب بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا وہ نزول کی ترتیب اور ہے، اور آج جس صورت میں ہم قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں وہ ترتیب اور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے منشا اور اللہ تعالیٰ کی ارادہ سے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تفہیم فرمائی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کیا، اور آج تک وہ قرآن مجید ہمارے سامنے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ کاتبان وحی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ازدیاد علم کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کاتبان وحی چند ایک کے نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے،
ایک تو چاروں خلفائے کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کے علاوہ زبیر بن العوام، شرجیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم جو ہیں یہ کاتبان وحی تھے۔ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن مجید جوں جوں نازل ہوتا رہا یہ قرآن مجید کو رقم فرماتے رہے، لکھتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید باقاعدہ اس رنگ میں کتابی صورت پر موجود نہیں تھا جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف کاغذ کے ٹکڑوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، یا بعض ہڈیوں کے شانوں پر صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے، کھجور کے پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے محفوظ تھا، سینوں میں محفوظ تھا۔ دو ہی طریقے تھے، یا سینہ یا سفینہ۔ تو اس طریقے پر قرآن مجید محفوظ چلا آ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت خلیفہ اول تھے، بار بار یہ مشورہ دیا، اصرار فرمایا کہ قرآن مجید کو اب باقاعدہ لکھوا کر محفوظ کر لینا چاہیے مصحف کی صورت میں، قرآن کتاب کی صورت میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو اس پہ انقباس تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار فرمایا تو پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ قرآن مجید کو باقاعدہ جو تحریری طور پر اور زبانی طور پر لوگوں کو یاد ہے، وہ باقاعدہ بڑی ہی صحت کے ساتھ، بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے اور اس کو باقاعدہ تحریر کر لیا جائے مصحف کی صورت میں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر اس کو لوگوں کے پاس جو جمع تھا، لکھا ہوا یا سینوں میں محفوظ تھا، اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ جمع کیا اور بڑی ہی ثقہ شہادتوں کے ساتھ، روایات کے ساتھ اس کو مصحف کی صورت میں، کتابی صورت میں جمع کر لیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر حضرت حفصہ بنت عمر، جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے پاس یہ نسخہ موجود رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بعض حالات کے پیش نظر، جبکہ صحابہ کرام میں مختلف قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے اس کے سمجھنے اور اس کی قرأت میں، تو پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو اس کے قرأت کے بارے میں اور اس کے پڑھنے کے بارے میں جو صحابہ کرام میں مختلف اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس رنگ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں وہی صحیح صورت ہے اور وہی صحیح قرأت ہے، تو آپ نے اس کو ٹرم کو محسوس کرتے ہوئے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن مجید جو انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مصحف کی صورت میں تحریر فرمایا تھا، اس کی مزید نقلیں کریں۔ چنانچہ آپ نے اس کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 7 نقلیں کیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 نقلوں کو، جو 7 نسخے تھے، ان کو مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ، یعنی ہر ایک جگہ جو اسلامی ممالک میں جب اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا تو ایک ایک نسخہ جو ہے ان میں بھجوایا، اور ایک نسخہ مدینہ میں روک لیا جو مصحف عثمان اور الامام کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت عثمان کے زمانہ میں جو قلمی نسخہ لکھا گیا تھا وہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طریق پر محفوظ کیا گیا کہ ایک تو وہ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا اور سینہ بسینہ یہ چلتا چلا آیا، اور آج تک امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں،
اور اس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق تا قیامت قرآن مجید کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری صورت، قرآن مجید کی ترتیب و تدوین کے لحاظ سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی محتاط رنگ میں، بڑے ہی محفوظ طریقے سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق آپ نے خود اس کو اپنی نظروں کے سامنے اس کو جمع فرمایا کیا اور صحابہ کو لکھوایا کہ فلاں آیت کے ٹکڑے کو فلاں سورہ میں اور فلاں جگہ لکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ دیکھو، میں جس رنگ میں قرآن مجید تمہیں لکھوا رہا ہوں اسی کو لکھنا، قرآن مجید کو ہی لکھنا۔ اگر کوئی تم میں سے قرآن مجید سے زائد کوئی بات لکھ رہا ہے تو اس کو کاٹ دے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید انسانی دستبرد کا شکار ہو جائے، اس میں انسانی ملونی ہو جائے، جس طرح کہ پہلی الہامی کتب میں تو بائبل میں اور تورات میں تبدل و تغیر ہو گیا ہے، ایسا قرآن مجید سے نہ ہو۔ لیکن ایسا ہونا تو ممکن نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ تھا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل فرمایا تھا، آج بھی قرآن مجید 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد قرآن مجید اسی طرح موجود ہے، اسی طرح محفوظ ہے، اور اس کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ دوستوں اور دشمنوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، یورپ کے مستشرقین نے اس بات کا اقرار کیا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن مجید پر اعتراضات کرنے والے تھے، کہ واقعتاً قرآن مجید جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح محفوظ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سر ولیم میور لکھتے ہیں کہ دنیا کے پردے پر غالباً قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس کے بارے جو 1200 سال کے طول عرصہ تک بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کی اپنی اصلی صورت میں محفوظ رہی ہو۔ پھر لکھتے ہیں ہماری اناجیل کا مسلمانوں کے قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا جو بالکل غیر محرف و مبدل چلا آیا ہے، دو ایسی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے جنہیں آپس میں کوئی بھی نسبت نہیں۔ پھر لکھا کہ اس بات کی پوری اندرونی اور بیرونی ضمانت موجود ہے کہ قرآن اب بھی اسی شکل و صورت میں موجود ہے جس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ نالڈ کی جو جرمنی کا ایک نہایت مشہور مستشرق عیسائی گزرا ہے، قرآن مشریف کے متعلق لکھتا ہے کہ آج کا قرآن بعین ہی وہی ہے جو صحابہ کے وقت میں تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ یورپین علماء کی یہ کوشش کہ قرآن میں کوئی تحریف ثابت کر سکیں قطعاً ناکام رہی ہے۔ یہ حوالے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں لائف آف محمد دی باچا صفحہ 21 تا 26 میں درج ہیں، اور بحوالہ سیرت خاتم النبیین مؤلفہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ سے لیے گئے ہیں۔ بہرکیف قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، یہ ایک ایسی عالمگیر اور ایسی کامل اور مکمل کتاب ہے جس کو ہم مکمل ضابطۂ حیات کہہ سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ ہر شعبہ میں قرآن مجید نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو حرز جان بنا لیں، اس پر عمل کریں، قرآن مجید کے معارف کو، اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، تاکہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی جو برکات ہیں وہ ہم پر نازل ہوں۔
इस ज़माना के मामूर सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने इसी लिए मबूस फरमाया है कि वो कुरान मजीद की तालीम जो सुरैया सितारे पर चली गई थी उसको आपने दोबारा दुनिया में राइज करना था, उस शरीयत को दोबारा ज़िंदा करना था जिसको लोग भूल चुके थे। आपको अल्लाह ताला ने इस ज़माना में इल्हामन फरमाया है कि अल खैर कुल्लुहु फिल कुरान, हर किस्म की खैर व बरकत, हर किस्म की भलाई और बरकत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के साथ वाबस्ता की है। आप फरमाते हैं कि हमारी नजात और फलाह का सरचश्मा कुरान मजीद है, इसलिए इस नेमत की कदर करो जो अल्लाह ताला ने इस ज़माना में हमें अता की है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने, इसके मानी और मतालिब पर गौर करने और बार बार इसकी तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि कुरान मजीद की तिलावत के नतीजा में जो बरक़ात वाबस्ता हैं अल्लाह ताला उससे हमें वाफ़र हिस्सा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।